آج پھر اس کی زندگی نے اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ اس کی اذیتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنی کی گئی غلطیوں اور گناہوں کا بوجھ اسے پل پل مار رہا تھا۔ وہ پھر اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا، جہاں ایک خوبصورت لڑکی، کمر تک آتے کالے لمبے بال، ہیزل گرین آنکھیں، ملائی جیسی رنگت، لمبا قد، مناسب سراپا، پتلی کمر پہ ناگن کی طرح لہراتی ہوئی چوٹی، اور جو چیز اسے دوسری لڑکیوں سے جدا بناتی تھی وہ تھا اس کے نچلے لب پر تل، جو اسے اور خوبصورت بناتا تھا۔ اور شیس ابراہیم کی جان بستی تھی اس لڑکی میں، جو اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ لیکن ایک حادثے نے سب کی زندگی بدل کر رکھ دی اور ان کی خوبصورت زندگی کو آگ لگا دی۔ اس سب کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ پڑ گئی تھی۔ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والا شیس ابراہیم کسی کی یاد میں پل پل تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ رہے تھے، اس کی تمام خوشیاں اس سے روٹھ چکی تھی۔ شیس ابراہیم نے اپنے درد کو اپنے اندر ہی دبایا اور اپنے پیلس کی طرف اپنے قدم موڑ لیے، جو کہ دبئی کے شہر راس الخیمہ میں موجود تھا۔ شیس ابراہیم اپنے دادا کا سب سے لاڈلا پوتا تھا، اسی لیے آغا جان کو اپنے پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ امتصال شاہ انڈسٹریز کی اکلوتی وارث، جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لڑکے دل ہارنے کو تیار ہوتے۔ خوبصورتی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ کندھے تک آتے لیئر کٹ بال جن کو براؤن رنگ دیا گیا تھا، گہری بھوری آنکھیں جنہیں کوئی ایک بار دیکھ لے تو ان کے سحر سے خود کو روک نہ پائے، اور جو چیز اسے دوسری لڑکیوں سے ممتاز بناتی تھی وہ تھی اس کی بہادری۔ امتصال شاہ کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ بہت بری طرح سے بکھر گئی تھی۔ ماں کی آغوش کا سکھ اسے زیادہ نصیب نہ ہوا تھا۔ امتصال شاہ کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی اصول تھا، جو میرا ہے وہ بس میرا ہے، اس پر کسی کا حق تو دور نظر بھی منظور نہیں، جو مانگنے سے نہ ملے اسے چھین لینا چاہیے۔ اس کی صرف یہی ایک کمزوری تھی۔ وقت نے اسے ایسا سبق سکھایا، اب وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ امتصال بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس وقت صرف ایک شخص نے اس کا ساتھ دیا، جو کہ امتصال کی والدہ کی سب سے بہترین دوست مسز شاویز تھی، جنہوں نے امتصال کی والدہ کی وفات کے بعد اسے سنبھالا۔ مسز شاویز نے اس کی دیکھ بھال اپنے بچوں کی طرح کی۔ ان کی صرف 2 اولادیں ہیں، ایک بڑا بیٹا شیس ابراہیم اور بیٹی جزا ابراہیم۔ دونوں بہن بھائی اپنی الگ ہی نیچر رکھتے تھے۔ شیس بچپن سے ہی بہت سنجیدہ اور کم گو تھا۔ اس کی ایک ہی خامی تھی، وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا اور ہمیشہ جذبات میں آ کر فیصلے کرتا۔ انہی میں سے ایک فیصلے نے شیس ابراہیم کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ شیس ابراہیم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کی جان نکال لی ہو۔ شیس دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، جو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اس نے آہٹ محسوس کی تو سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹھا غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی روئی سی سیدھا شیس ابراہیم کے دل میں اتر رہی تھی۔ شیس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور یہی بات شیس ابراہیم کو غصہ دلانے کا باعث بنی تھی۔ شیس کو اس کا خود سے دور جانا پسند نہ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے شیس کو دیکھنے لگی۔ شیس کی آنکھوں میں نرمی موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اپسرا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے، تم مجھ سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتی۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت میں بھی مزید سختی آ گئی تھی۔ اچانک شیس کو خود سے خوف محسوس ہوا کہ یہ نازک سی جان اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا، جبکہ سامنے کھڑی اس اپسرا کا وجود اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شیس نے جلدی سے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا، اور وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔
شیس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنے ستم گڑھ کے گلے لگ کر اس کی شکایتیں اسی سے لگانے لگی۔ شیس اس کے اس خطرناک انداز پہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا جو اسی کے کندھے سے لگ کر اسی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ شیس نے اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے اسے باہر ڈنر کی آفر کی جو اس نے بڑی دیدہ دلیری سے ٹھکرا دی۔ شیس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ڈنر کے لیے نکل گیا۔ وہ گہرا سانس بھر کے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگا۔ شیس نے جیسے ہی پاکستان میں قدم رکھا اسے یہاں کی ہواؤں میں بھی اپنائیت کی خوشبو محسوس ہوئی جس نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز تر ہوئی۔ اسے دشمن جاں کے رویے کا بھی خدشہ تھا۔ نہ جانے اس کو پاکستان میں دیکھ کر اس کا رد عمل کیسا ہو۔ اس نے ایک سرد نگاہ ان تمام لڑکیوں پر ڈالی جو کب سے اسے ایک شو پیس کی طرح گھور رہی تھی۔ اس کی ایک ہی نظر پر وہ تمام لڑکیاں اپنا آپ ہارنے کو تیار تھی، مگر اس مغرور شہزادے کے دل کی ملکہ تو کوئی اور ہی تھی جس کے ہونے سے اس کی سانسیں چلتی تھی، جو اس کے جسم میں لہو بن کر دوڑتی تھی۔ وہ تمام خیالات کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھا جہاں دور سے ہی ایس ایم کے نام کا بورڈ آغا جان کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے جس سے اس کے دونوں گالوں پر موجود ڈمپلوں نے اپنا دیدار کروایا۔ آغا جان نے جیسے ہی اپنے لاڈلے پوتے کی ایک جھلک دیکھی تو ان کا خون 100 گنا بڑھ گیا۔ شیس کو پاکستان میں دیکھ کر لوگوں اور میڈیا میں ہر جگہ صرف اسی کے ہی چرچے تھے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر اس کی 5 سال بعد واپسی کی خبریں گردش کر رہی تھی جس سے گھر میں بیٹھے ایک شخص کی رگوں میں لاوا ابلنے لگا۔ شیس ابراہیم کا ٹی وی پر نام اور اس کی کامیابی کے ہر جگہ چرچے سن کر سامنے بیٹھے انسان کے پورے وجود میں شرارے دوڑنے لگے اور وہ ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ آج پورے 5 سال بعد اس دشمن جاں کا چہرہ نظر آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شیس ابراہیم کو دیکھ کر شناسائی کی کوئی رمق بھی پیدا نہیں ہوئی۔ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ دنیا میں اگر اسے کسی انسان سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ شیس ابراہیم ہے جس نے اسے دھوکہ دیا، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ ایک وقت تھا جب اس کا شیس کے بغیر دن کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس کے دل پر اپنے آپ سے زیادہ شیس کا اختیار تھا جس کی آنکھوں میں صرف محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا، اور آج اس کی شکل دیکھتے ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جس شخص کے نام کی مالا جپتی تھی آج انہی دھڑکنوں میں صرف ایک درندہ اور قاتل نظر آتا تھا جس کے ہاتھ اس کے اپنوں کے خون سے رنگے ہیں۔ جب بھی اسے دیکھتی تو وہ سب زہریلی یادیں پھر سے اسے ڈسنا شروع کر دیتی۔ اس کی پہلی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ شیس ابراہیم وہ شخص بھی تھا جس نے اسے نفرت کرنا سکھایا، جس کی وجہ سے اس کے تمام اپنے آج اس سے اتنے دور جا چکے تھے جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اس نے سامنے چلتے ہوئے ٹی وی میں ایک نیوز اینکر کو دیکھا جو کب سے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا یہ سب دیکھ کر۔ اس نے شدید طیش میں آ کر ریموٹ کو ٹی وی میں دے مارا جس سے ٹی وی کی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ٹیبل سے ہاتھ مار کر تمام سامان نیچے پھینک دیا اور پھر گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رونے لگی۔ کیوں شیس ابراہیم، کیوں میری زندگی میں واپس آ گئے دوبارہ؟ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے میڈیا اور لوگوں کے ہجوم سے نکل کر آغا جان کے پاس پہنچا اور ان کے سینے سے جا لگا۔ آغا جان نے جیسے ہی اپنے گھر کے چراغ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اتنے سالوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ آغا جان نے اسے اپنے حصان میں اس طرح سمیٹا جیسے ابھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شیس، اتنی دیر کر دی آنے میں، اب بھی نہ آتے؟ جب ہم مر جاتے تب کھندا دینے آ جاتے۔ ہم کون سا تمہارے کچھ لگتے ہیں؟ دیکھنا جب ہم جائیں گے پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ آغا جان کا انداز اپنے لاڈلے پوتے کے لیے بھرپور ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ ان کے مرنے والی بات نے جہاں شیس ابراہیم کو تکلیف دی وہیں ان کے بچوں والے انداز پر اس کے چہرے پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی اور وہ آغا جان کو لے کر اپنی فیورٹ کار کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے ہی کئی گارڈز کی اور دوسری گاڑیاں ایئرپورٹ سے نکلیں
اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آغا جان اور شیس جیسے ہی اپنے پیلس پہنچے تو سامنے ہی سب گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی آغا جانی کو اپنے حصار میں لیا، جو کب سے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا جانی اتنے سالوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ اس کے چہرے کے بے تحاشا بوسے لینے لگی۔ دادی اور پوتے کی محبت دیکھ کر سب ہی آبدیدہ ہو گئے۔ آغا جانی سے ملنے کے بعد اس نے سب کو ایک نظر دیکھا، اور جب اس کی نظر زرتاشا پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بس ایک زخمی نگاہ آغا جان پر ڈالی اور سب سے بیگانگی جتا کر تیز قدم اٹھاتا راہداری عبور کرتا اپنے کمرے میں آیا، اور دروازے کی دھاڑ کی آواز سے پورا پیلس گونج اٹھا۔ اس کے اندر اٹھ رہے طوفان سے آغا جان اچھی طرح واقف سے۔ شیس نے اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا۔ جب بھی سکون نہ آیا تو سامنے موجود ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا ہاتھ دے مارا، اور ہاتھ سے لہو پانی کی طرح بہنے لگا۔ آغا جان کو معلوم تھا کہ ری ایکشن کچھ اسی طرح ہوگا، مگر اتنا شدید ہوگا اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ نیچے موجود ہر شخص کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دلوں پر گیا۔ سب خوفزدہ ہو کر اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آغا جانی بھی اس کی اذیت کا سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نسرین بیگم نے انہیں سہارا دیا۔ آغا جان بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کر کے نماز کے لیے اسٹڈی میں چلے گئے۔ اگلے دن شیس کہیں جانے کو مکمل تیار تھا۔ امتصال شاہ جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوئی ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر بھر کے دیکھ سکے۔ امتصال شاہ تیز رفتار سے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے اس کی سیکرٹری ماہم بھی تھی۔ ماہم کو اپنی یہ نک چری میم بہت پسند تھی، جس کے ہر قدم میں ایک پختگی تھی۔ آنکھوں میں سب کچھ فتح کرنے کا جنون صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی پروکار چال سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر لمحے کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ لفٹ سے نکل کر رائٹ سائڈ کی طرف بنے اپنے خوبصورت کیبن کی طرف چلی گئی۔ امتصال شاہ جیسے ہی اپنے آفس کا ڈور کھول کر اندر آئی تو سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ امتصال کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ سامنے بیٹھی ہستی نے جب امتصال شاہ کو اپنی جگہ پر کھڑا دیکھا تو اس کے لب ایک پل کو استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ امتصال نے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو بڑے ضبط سے سنبھالا اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ امتصال کی اس دیدہ دلیری پر سامنے چیئر پر بیٹھے شخص نے آنکھوں سے اسے داد دی۔ امتصال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ غصے سے پھنکاری۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد اب کیا لینے آئے ہو؟ سامنے بیٹھی ہستی نے اس کی تمام باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ امتصال کی طرف بڑھنے لگا۔ امتصال کے سامنے کئی مناظر، کئی پرانی یادیں گھوم گئی جن میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ اپنے ماضی سے نکل کر حال میں تو وہ تب آئی جب اپنے گرد وہی جان لیوا سلگتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ ایک پل میں اس کی جان ہوا ہوئی۔ امتصال کو اپنی کمر کسی دھکتے ہوئے انگارے کی مانند لگی۔ دھڑکنوں کی رفتار میں اشتعال برپا ہوا۔ اس کی آنکھیں جو پیغام دے رہی تھی، امتصال اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ کسی موم کی چڑیا کی طرح اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ ساری بہادری پل میں ختم ہو گئی تھی۔ امتصال کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کی فولادی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے دیکھنے سے اب بھی گریز برت رہی تھی۔ امتصال کو ڈر تھا کہ یہ چالاک انسان اسے اپنے سحر میں قید کر لے گا۔ امتصال نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا اور اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنے گلیز ہاتھوں سے چھونے کی؟ یا آج پھر سے میری روح کو، میرے جسم کو اپنی طلب کا سامان بنانے آئے ہو؟ 5 سال پہلے جو تم نے کیا اس سے دل نہیں بھرا کیا، جو اب پھر سے میری زندگی میں واپس آ گئے ہو دوبارہ مجھے برباد کرنے کے لیے؟ مگر اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں تمہارے تمام گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ یاد رکھنا، یہ امتصال کا تم سے وعدہ ہے۔ تم بھی اپنوں کے لیے ایسے ہی تڑپو گے جیسے میں تڑپی ہوں۔ امتصال کی باتیں سن کر اپنے لیے اتنے زہریلے الفاظ اور پتھریلا لہجہ سامنے کھڑے اس شخص کو آتش فشاں بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے امتصال کے بازوؤں کو انتہائی سخت گرفت میں لیا اور اس کی کمر سے لگا دیے۔ درد کی وجہ سے امتصال کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے پوروں سے امتصال کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کیا
اور جب وہ بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تم پچھلے 5 سالوں سے مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہی ہو۔ ہاں، ایک گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے، اور وہ ہے تم جیسی سنگ دل، بے رحم اور بے وقوف لڑکی سے محبت کرنا۔ اس کی آنکھیں کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے ضبط سے سرخ پڑ رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے سچے اور پاکیزہ جذبات تم جیسی لڑکی پر خرچ کیے۔ تم کبھی میری محبت کے قابل تھی ہی نہیں۔ وہ اوپر سے نیچے تک اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوا بولا، اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دم پیچھے دھکا دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جہاں سے لہو کی ننھی بوندیں گر کر فرش کو لال کر رہی تھی۔ اپنے سامنے خون دیکھ کر امتسال شاہ کے چہرے پر اذیت سے بھرپور مسکان آئی۔ تو ثابت ہوا کہ تم مجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ امتسال نے اپنے ماتھے پر پٹی کی اور اس سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ شیخ ابراہیم کا روم اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ بڑے سے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بزی تھا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور ملازم کافی ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ ملازم جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شیخ ابراہیم کی اجازت کا منتظر تھا۔ اجازت ملنے پر ملازم گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا۔ شیخ ابراہیم کا دل اس وقت خود سے بھی بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت چھلک رہی تھی۔ آج پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اپنے کی محبت چھین لی گئی تھی، اور وہ کچھ نہ کر پایا۔ شیخ ابراہیم، جس کی ایک دنیا دیوانی تھی، اس کی ایک خوبی جو اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی، وہ اس کا کمگو اور سرد لہجہ تھا۔ شیخ ابراہیم کی زندگی ایک بند کتاب کی طرح تھی، جسے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ شیخ ابراہیم خود ایک ایسی پہیلی تھا کہ جب تک شیخ خود نہ چاہے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ شیخ نے برسوں سے اپنے اوپر ایک کھول چڑھا لیا تھا، اسی لیے اپنے جذبات کسی کے سامنے آشکار نہیں کرتا تھا۔ لوگ اسے مغرور شہزادے کے نام سے جانتے تھے، جس نے 26 سال کی عمر میں دنیا بھر میں اپنا نام کمایا تھا۔ شیخ ابراہیم کی بس ایک خامی تھی، وہ شدت کی حد تک جذباتی تھا۔ خود کے بنائے قانون سے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کر دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا کہ تمام لوگ صرف لالچی اور مطلبی ہوتے ہیں، اپنی غرض کے لیے رشتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ شیخ ابراہیم کو اگر اپنی پوری 26 سالہ زندگی میں کسی سے نفرت تھی تو وہ اس کا اپنا باپ تھا۔ وہ ایک انچاہی ہستی تھی۔ اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں اس قدر نفرت تھی کہ شیخ کے سامنے کوئی بھی ان کا نام لینے سے گریز کرتا تھا۔ اور دوسری ہستی جو بقول شیخ ابراہیم کے اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی، اس سے بھی حد درجہ نفرت تھی، اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس کی دولت پر مرتی تھی، جبکہ شیخ ابراہیم حقیقت سے ابھی نابلد تھا، اور اس نے کبھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ تو ایک بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دن رات دیتا آیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ شیخ ابراہیم کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اپنی ماں اور اپنے گنہگاروں کو سزا دلوانا، جن لوگوں نے ان کے ہنستے کھیلتے خاندان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اپنی ماں اور بہن کی تکلیفوں کا سوچ کر آنسو نکل کر اس کی خوبصورت داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ایک بات ہے کہ شیخ ابراہیم کو اپنے آپ پر پورا پورا قابو تھا۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا اور اپنے آپ کو زمانے کے رنگ میں ڈھال چکا تھا۔ امتسال آج اپنے ساتھ ہوئے واقعے کم حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں تمہارا کھلونا ہوں جسے تم جب چاہو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرو اور جب چاہے توڑ دو؟ نہیں، اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم اب کبھی میرا اعتبار نہیں جیت پاؤ گے۔ میں کبھی اپنی محبت کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کیسے میرا حق کسی اور کو دے دیا؟ کیسے میری محبت سے بے وفائی کی تم نے؟ اسے آج بھی وہ بھیانک رات یاد تھی جب اس کا شوہر کسی عورت کے ساتھ اس کے بستر پر پرسکون نیند سو رہا تھا، اور اس لڑکی نے اس کے شوہر کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اس رات کی اذیت آج بھی امتسال شاہ کو خون کے آنسو رلاتی تھی، اور امتسال شاہ جتنا خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی بکھر جاتی تھی اور اپنے کرچی کرچی وجود کو سمیٹنے میں لگ جاتی۔ اس شخص کی بے وفائی نے امتسال شاہ کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ امتسال شاہ کا عشق، اس کی محبت، اس کا شوہر، سب کچھ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ امتسال شاہ جو اپنی ایک چھوٹی سی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شیئر کر بیٹھی تھی۔
اس کی ساری وفائیں وہ ایک کالی رات اپنے اندر سمیٹ چکی تھی، جس نے اس کی زندگی میں اندھیرا کر دیا تھا۔ امتصال شاہ جیت کر بھی ہار چکی تھی۔ شیخ ابراہیم جیسے ہارا ہوا سا گھر میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس نے جلدی خود کو کمپوز کیے اور اپنی ماں کو سلام کیے۔ شیخ ابراہیم جو کبھی نہیں ہارتا، اسے ایک پاگل لڑکی کی محبت نے ہرا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا تو وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کے لمس سے شیخ کو سکون ملا۔ جیسے ہی شیخ نے اپنی آنکھیں بند کی، سامنے ہی دو نیلی سرخ روئی روئی سی آنکھیں اس کا چین سکون سب برباد کر گئی، اور وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا اور بنا کچھ کہے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ان کا گھر بے حد خوبصورت اور ہر آرائش سے آراستہ ہے۔ کسی بھی چیز کی کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آتی، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس گھر کے مکین اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تہی دامن ہے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کبھی اس گھر میں ہر وقت خوشیاں رقص کرتی تھی، اور آج ایک حادثے نے سب کی زندگی بدل کر رکھ دی اور ان کی خوبصورت زندگی کو آگ لگا دی۔ شیخ ابراہیم جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا اور دھار کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ شیخ چلتا ہوا اپنی پرسنل لاکر کی طرف آیا اور اسے کھولا۔ سامنے ہی دشمن جاں کا چہرہ نظر آیا، جس میں اس لڑکی کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے نازک سے لبوں پر رقصاں تھی۔ اس لڑکی نے ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ نچلے لب پر موجود تل بھی مسکرا رہا تھا۔ شیخ ابراہیم نے تصویر پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیری، جیسے محسوس کر رہا ہو۔ جب دیکھ دیکھ کر تھک گیا تو اپنے سینے پر تصویر کو رکھ کر لیٹ گیا۔ اپنی واپسی پر دشمن جاں کا ایسا ری ایکشن دیکھ کر شیخ ابراہیم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، مگر سب کچھ کیا دھرا بھی تو اسی کا تھا، سو بھگتنا بھی تھا۔ اپنی زندگی کو خود آگ لگا کر آج تنہا رہ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ دھار کی آواز سے دروازہ کھلا۔ آنے والے کو دیکھ کر شیخ ابراہیم کے لب طنزیہ انداز میں مسکرائے، اور وہ بغیر کسی رد عمل کے ایسے ہی لیٹا رہا۔ آنے والا چلتا ہوا شیخ کے پاس بیٹھا، اور ابھی وہ کچھ بولتا کہ شیخ ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پلیز، اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بس آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ سامنے بیٹھی ہستی نے شیخ ابراہیم کو اس حال میں دیکھ کر اپنے دل میں اس کا رد عمل محسوس کیا، اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ شیخ نے خود کو بہت جلدی کمپوز کر لیا تھا۔ آغا جان نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو وہ خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ پورے گھر میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ آغا جان نے اس کا جائزہ لیا۔ انہیں وہ بہت ٹوٹا بکھرا ہوا لگا۔ آغا جان نے اسے دیکھا اور اسے کھانا سرو کرنے لگے۔ بریانی اپنی پلیٹ میں دیکھ کر کانوں میں کسی کی میٹھی سرگوشی سنائی دی۔ آپ کو پتا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، اور سوں سوں کر کے اپنے جلے ہوئے ہاتھ دکھانے لگی، جو بریانی بناتے ہوئے جل گئے تھے۔ شیخ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی مخروطی انگلیاں دیکھنے لگا جو سرخ پڑ رہی تھی۔ شیخ نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے کر گیا اور جلدی سے برنال اس کے ہاتھوں پر لگائی۔ شیخ نے غصے میں پورا کچن تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جب بھی سکون نہ ملا تو اپنا ہاتھ جلتے چولہے پر رکھ دیا۔ اس معصوم لڑکی کا یہ سب دیکھ کر دل دہل گیا، اور وہ ڈر سے کانپنے لگی۔ اسے ہوش کی دنیا میں کچھ جلنے کی بو لے کر آئی جب دیکھا تو شیخ کے ہاتھ کی کھال پوری طرح جھلس چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی نازک سی جان کا پورا زور لگا کر اس کا ہاتھ کھینچا، اور بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس کے سینے سے لگ گئی، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دیکھنا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، کبھی نہیں۔ چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میں نے نہیں رہنا یہاں، مجھے جانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شیخ کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اتنی سختی سے اس کی کمر پر باندھے کہ اسے اپنی تمام ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا تو شیخ نے گرفت اور سخت کر دی۔ اس نازک سی جان کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ شیخ کو ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کی تو جان پر بن گئی۔ فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور ڈرائیور کو ہاسپٹل چلنے کا آرڈر دیا۔ شیخ نے پورا ہاسپٹل ہلا کے رکھ دیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو شیس اس کی جانب گیا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ ڈاکٹر نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور اپنے آفس میں بلایا۔ ڈاکٹر نے شیز کو بیٹھنے کا کہا تو اس کو تو غصہ چڑھ گیا۔ ڈاکٹر کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے سرد آواز میں کہا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں کوئی گناہ کروں تو مجھے بتائیں میری بیوی کو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی مسز بہت کمزور ہیں۔ ان کی ول پاور بھی بہت کم ہے۔ انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے جس سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اگر انہیں اگلے 6 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو یہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ شیز کو یہ سب سن کر شدید درد محسوس ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے اس روم کی طرف چلا گیا جہاں اس کی زندگی سانس لے رہی تھی۔ اس نے ڈور کھولا اور نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب نرس باہر گئی تو شیز اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ضبط کے باوجود اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر اپنی دشمن جاں کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اپنے لمس کا مرہم رکھا۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور شیز کو تو مانو اپنی زندگی دوبارہ مل گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے بیٹھے شخص کے پورے وجود میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اسے ماضی سے حال میں آغا جان کی آواز لائی جو کب سے شیز کو کھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا جیسے اپنا درد اپنے اندر اتار رہا ہو، پھر 2 یا 3 نوالے کھا کر سر درد کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ امتصال شاہ جیسے ہی اپنے آفس سے باہر نکلی اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی شیز ابراہیم اپنی پوری وجاہت کے ساتھ بلیک پینٹ نیوی بلو شرٹ پہنے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ شیز ابراہیم اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں پھیری اور چلتی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب پہنچی۔ ابھی وہ گاڑی کا ڈور کھولتی کہ کسی نے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ امتصال اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا سامنے موجود شخص کے سینے سے آ لگی۔ اپنے سامنے پھر سے شیز ابراہیم کو دیکھ کر امتصال شاہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ امتصال نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تو شیز نے گرفت اور سخت کر دی اور ایک دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کی۔ اس کی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں جذبات کے ایک سمندر نے امتصال شاہ کا خون اور جلایا۔ امتصال شاہ نے شیز ابراہیم کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر اپنی پوری کوشش کے باوجود کچھ نہ کر سکی۔ تو اس کے شیطانی دماغ نے پل میں اپنا کام دکھایا اور امتصال نے پوری طاقت لگا کر اس کے پاؤں پر اپنی نازک پینسل ہیل دے ماری۔ ایک دم شیز ابراہیم درد سے تڑپا اور امتصال کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اب امتصال دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم اس کے قریب آئی اور جب بولی تو اس کا لہجہ سرد تھا، شیز ابراہیم، آئندہ کے بعد میرے راستے میں کبھی مت آنا ورنہ کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ شیز کو اس کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کا جنون دکھا، وہی جنون جو شیز ابراہیم کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر سامنے کھڑی اس افسرہ نے نہ جانے ایسا کون سا سحر پھونکا تھا کہ شیز ابراہیم بھی بچ نہ پایا۔ شیز نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے امتصال کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب بچ کے دکھاؤ۔ امتصال کو اس سے خطرے کی بو آنے لگی۔ امتصال نے اب وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سوچی۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ امتصال شاہ کو جب تک ہوش آیا شیز اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ امتصال نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، اس کے سینے پر مکے برسائے، اپنی ٹانگوں سے مارنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف موجود شخص شاید پتھر کا بنا تھا۔ شیز نے کوئی بھی اثر لیے بنا اسے گاڑی میں بٹھایا اور دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھا اور ڈور لاک کر دیا۔ امتصال نے ڈور کھولنے کی ہر طرح سے ٹرائی کی مگر ناکام رہی۔ شیز سے ضد کے چکر میں امتصال زور سے ہاتھوں کو شیشے پر مارنے لگی۔ شیز نے اسے خود کو تکلیف پہنچاتے دیکھا۔ ایک دم گاڑی میں چھناکے کی آواز آئی۔ امتصال کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیز ابراہیم نے گاڑی کے شیشے میں اپنا ہاتھ دے مارا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے پورے ہاتھ کو لہو لہان کر گئے تھے۔ شیز ابراہیم نے انتہائی غصے میں لہو چھلکاتی نظروں سے امتصال شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کو کہاں یہ بات گوارا تھی کہ امتصال اس سے دور جائے۔ شیز نے اس کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیے اور اس سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کچی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے شیز کو دیکھنے لگی۔ شیز کی آنکھوں سے خون برسنے کو تیار تھا۔
امتصال ڈر سے کانپنے لگی۔ اس کی ساری بہادری پل میں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھنا چاہا، جسے شیس نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ امتصال نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار اس کا خون آلود ہاتھ اپنے ہاتھ میں قابو کیا اور آرام سے اس کے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگی۔ ایک دم شیس ابراہیم نے اسے بالوں سے پکڑا اور اپنے انتہائی قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگی۔ شیس ابراہیم نے سرد آواز میں کہا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں اپنا کوئی بھی حق آپ پر ابھی استعمال کروں تو آئندہ کبھی خود کو مجھ سے دور مت کرنا، ورنہ پہلے تمہیں ماروں گا اور پھر خود کو، اور تم میری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ ایک بار جو کہہ دیا تو اسے پورا کرنا شیس ابراہیم اچھے سے جانتا ہے۔ امتصال کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی زبان اتنی شدید رد عمل پر گنگ رہ گئی تھی۔ اس نے بھی شاید آج آر یا پار کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ تبھی اس کا گریبان پکڑ کر دھاری، کون ہوتے ہو تم؟ میرا کوئی رشتہ نہیں تمہارے ساتھ۔ تم قاتل ہو میری محبت کے، میرے ارمانوں کے۔ اب تمہیں اپنے حقوق یاد آ رہے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھ پاتے مجھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شیس ابراہیم اس کے لبوں پر جھک گیا، اتنی شدت سے کہ امتصال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امتصال جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی، اس کے عمل میں اتنی ہی شدت آتی۔ جب شیس کو لگا کہ امتصال سانس نہیں لے پا رہی، تب جا کر اس نے امتصال کے لبوں کو آزادی بخشی اور بڑے آرام سے اس کی بکھرتی حالت کو دیکھنے لگا۔ امتصال تو اب بھی شوق میں تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیسی واردات ہوئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی تھی، تو آج کیوں؟ امتصال اپنی سانسوں کی روانی درست کر کے شیس پر جھپٹ پڑی اور برے طریقے سے نوچنے لگی۔ امتصال کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اسے کیسا ری ایکشن دینا چاہیے۔ اپنی خفت اور شرمندگی چھپانے کے لیے اس کو نوچنے لگی۔ شیس بغیر کسی رد عمل کے ایسے ہی بیٹھا رہا اور مار کھاتا رہا۔ جب امتصال تھک گئی تو اس سے دور ہوئی اور اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی۔ جب اس سے بھی سکون حاصل نہ ہوا تو ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ شیس ابراہیم تو حیرت میں ڈوبا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اسے ہر جذبے سے آشنا کروا رہی تھی۔ شیس نے اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور انتہائی شریفانہ انداز میں پوچھا، میم میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ اس کی بات پر امتصال نے ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ سٹپٹا گیا۔ اس نے گاڑی کا ڈور ان لاک کیا تو امتصال بھاگتی ہوئی کار سے نکلی اور اپنے راستے روانہ ہوگی۔ شیس ابراہیم نے ٹھنڈی آہ بھری اور امتصال کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ تب تک دیکھتا رہا جب تک امتصال کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہوگی۔ شیس نے بھی گاڑی کا رخ اپنے آفس کی طرف کیا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ شیس ابراہیم کے کانوں میں ابھی بھی امتصال کے الفاظ گونج رہے تھے کہ امتصال شاہ شیس ابراہیم سے نفرت کرتی ہے۔ شیس نے اپنی کار پارک کی اور اپنے شاندار آفس میں داخل ہوا۔ تمام ورکرز شیس ابراہیم کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، مگر وہ کسی کی طرف دھیان دیے بنا اپنے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیس ابراہیم اپنے کیبن میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے ہی سیکرٹری مشال بھی داخل ہوئی۔ مشال ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بیمار ماں اور مشال دونوں ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے حالات کو دیکھ کر شیس ابراہیم نے اسے جاب پر رکھا تھا۔ وہ شیس کو پورے دن کے شیڈول کے بارے میں بتانے لگی۔ شیس کو دیکھ کر مشال کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی۔ شیس نے ایک غلط نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا اور شیس ابراہیم کی یہی بے نیازی اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ شیس نے شیڈول ڈسکس کرنے کے بعد مشال کو جانے کی اجازت دی۔ مشال باہر آ کر گہرے سانس لینے لگی۔ اسے لگا کہ شیس نے اس کا خود کو چوری چوری دیکھنا نوٹس کر لیا ہے۔ مشال نے اپنے ذہن میں آنے والے تمام سوالوں کو جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ دوسری طرف اپنے کیبن میں بیٹھے شیس ابراہیم کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے خود پر پڑنے والی نظروں کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے شیس نے جلد از جلد اسے فارغ کر دیا تاکہ مزید اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ شیس ابراہیم اچھے سے جانتا تھا کہ دل ٹوٹنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے شیس نہیں چاہتا تھا کہ اسے بھی اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ مشال بہت سادہ لڑکی ہے، مگر شیس ابراہیم کا دل تو پہلے ہی کسی اور کے نام ہو چکا ہے اور مرتے دم تک اسی کا رہے گا۔ امتصال اور شیس ابراہیم صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ شیس ابراہیم کو ابھی بھی اپنے لبوں پر وہ جان لیوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔
جس نے سالوں سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ شیز جانتا تھا کہ امتسال اتنی آسانی سے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور کرتی بھی کیوں؟ آخر اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ شیز ابراہیم کے ضمیر نے ایک بار پھر اسے آئینہ دکھایا۔ جو وہ کر چکا تھا، اتنی آسانی سے تو معافی نہیں ملنی تھی۔ شیز کو امتسال کا ریئیکشن یاد آیا، کیسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ شیز کا دل چاہا کہ کسی بھی طرح امتسال کی ایک جھلک دیکھ لے، اور شاید یہ وقت بھی قبولیت کا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ مشال نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر آئی اور آج ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتانے لگی، جو کہ شاہ انڈسٹریز کے ساتھ تھی۔ شیز نے میٹنگ روم کا رخ کیا، اور جیسے ہی میٹنگ روم میں انٹر ہوا تو تمام پارٹنرز پہلے سے ہی موجود تھے۔ شیز ابراہیم اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا سربراہی کرسی پر آ بیٹھا اور میٹنگ شروع کرنے کا آرڈر دیا، تو مشال نے ڈرتے ڈرتے کچھ کہنا چاہا۔ شیز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو مشال جلدی سے بولی، سر، ابھی شاہ انڈسٹری کی آنر نہیں آئی، سب انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ مشال کی بات سن کر شیز کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اسے کہاں انتظار کی عادت تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ میٹنگ روم کا دروازہ کھولا۔ شیز ابراہیم نے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا، مگر جب امتسال شاہ اس کی کرسی کے سامنے آ کر بیٹھی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ امتسال ہی شاہ گروپ کی آنر ہے، یہ بات شیز کو ابھی پتہ چلی۔ امتسال شاہ نے پوری کانفیڈنس سے اپنی پریزنٹیشن دی۔ شیز ابراہیم کو اتنے سالوں بعد اس میں اس بدلاؤ کو دیکھ اچھا لگا۔ امتسال نے شیز ابراہیم پر ایک غلط نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، اور یہی بات شیز ابراہیم کو اندر تک توڑ گئی کہ اس کی محبت، اس کا عشق اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شیز ابراہیم کا ضبط جواب دینے لگا۔ اسے کہاں اگنورنس کی عادت تھی۔ شیز کی نظریں مسلسل امتسال پر تھی، جو سب سے بے نیاز اپنی پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ شیز نے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر ملک انڈسٹری کے آنر پر پڑی، جو کب سے امتسال کو اپنی غلیظ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ملک کو اس طرح امتسال کو دیکھنے پر شیز ابراہیم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ملک کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بنا رکے مارنے لگا۔ پورا میٹنگ روم اس وقت سناٹے میں تھا۔ شیز اسے بنا رکے مارے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے امتسال کو ہوش آیا، اور وہ فوراً ملک کو شیز کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شیز نے تو آج اسے زندہ نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شیز نے امتسال کو خون ریز نظروں سے گھورا۔ ایک پل کو تو امتسال کو بھی اس سے خوف محسوس ہوا۔ شیز نے بنا کچھ کہے امتسال کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن میں لایا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ شیز ابراہیم کی آنکھوں سے خون برسنے کو تیار تھا۔ امتسال کو شیز سے خوف محسوس ہوا اور وہ ایک قدم پیچھے جانے لگی۔ شیز، جو پہلے ہی غصے میں تھا، امتسال کا خود سے دور جانا غصے کو اور ہوا دینے کا باعث بنا۔ شیز نے اتنے قدموں کا فیصلہ ایک قدم میں طے کیا اور امتسال کے انتہائی قریب کھڑا ہو گیا۔ امتسال، جو پہلے ہی اس کے غصے سے خائف تھی، شیز کے یوں قریب آنے پر مزید خود میں سمٹی۔ شیز نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ اپنی گردن میں زبردستی حائل کیا۔ اس اچانک افتاد پر امتسال کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ شیز دلچسپی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا، اور جب بولا تو تھوڑی دیر پہلے کی غصے کا نام و نشان بھی اس کے چہرے پر موجود نہیں تھا۔ امتسال تو اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران رہ گئی۔ شیز نے نہایت نرمی سے امتسال کے چہرے سے لٹیں ہٹائی، جو بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور نرمی سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ شیز کے لمس میں اس قدر شدت اور احترام تھا کہ امتسال نے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ امتسال کی آنکھیں خود بخود جھک گئی۔ شیز اس سے دور ہوا اور اس کی رنگت میں اپنی محبت کی سرخیاں گھلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ امتسال ہوش میں آئی اور شیز کو خود سے دور دھکیلا۔ امتسال جب بولی تو اس کے لفظوں میں اتنا زہر تھا کہ شیز ابراہیم کی برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے اپنی رکھیل سمجھ کر استعمال کرنا بند کرو۔ اگر اتنی ہی ضرورت ہے اپنے سکون کی تو کوٹھے بہت ہے، میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں۔ امتسال کے زہریلے الفاظ سن کر شیز ابراہیم کو لگا جیسے اس کے جسم سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کی ساری نسیں غصے سے پھول چکی تھی۔ آج جن الفاظ میں امتسال نے شیز ابراہیم کی تذلیل کی وہ ناقابل تلافی تھی۔ شیز نے بالکل اچانک امتسال کے دونوں بازوؤں کو کمر کے پیچھے لگایا اور بے دردی سے مروڑا کہ امتسال کی کراہ نکل گئی۔ شیز اس کے کان کے قریب جھکا اور جب بولا تو اس کے لہجے میں نرمی کا ذرا بھی شائبہ نہ تھا۔
اگر ضرورت ہی پوری کرنی ہے تو کوٹھے پر جانے کا کیا جواز؟ تم بھی تو کر سکتی ہو، آخر پہلی بیوی ہو میری، وہ بھی میری محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی۔ امتصال شاہ سر سے پاؤں تک شیخ ابراہیم کی ہے۔ اب یہ مجھ پر ہے کہ تمہیں کیسے استعمال کروں، تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ امتصال شاہ، کیونکہ شیخ ابراہیم تمہاری سانسوں پر بھی دسترس حاصل کر سکتا ہے، جس کا ایک نمونہ تم ابھی دیکھو گی۔ امتصال کو جب تک احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیخ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا۔ امتصال کی روح تک کانپ اٹھی۔ شیخ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو خود کو ہی کوسنے لگا کہ کیوں اس نے اپنی تمام شدتیں ایک پل میں ہی اس نازک سی جان پر انڈیل دی، جبکہ ابھی تک وہ اسے اپنی چاہت کا مان بھی نہ دے پایا تھا۔ امتصال اسی کے سینے سے لگ کر گہرے سانس لینے لگی، مگر اس کی سانسیں بحال ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ شیخ کو ہوش تو تب آیا جب وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ شیخ ابراہیم کو لگا کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ بکھرے بال، پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر شیخ کو وحشت ہونے لگی۔ شیخ ابراہیم کی سانسیں ایک پل کو رک سی گئی تھی۔ امتصال کو اس حالت میں دیکھ کر شیخ نے اسے قریب پڑے کوچ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ شیخ نے اس کے بال سمیٹے جیسے مرہم رکھ رہا ہو۔ شاید اس کے لمس کا ہی اثر تھا جو وہ کسمسا کر ہوش میں آنے لگی۔ شیخ فوراً امتصال سے دور ہوا۔ امتصال ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ شیخ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی گاڑی میں لٹایا اور گاڑی اپنے پیلس کی جانب موڑ دی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ابراہیم پیلس کے باہر تھے۔ شیخ نے امتصال کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ خان بابا، جو کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، فوراً اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا امتصال بیٹا کو؟ خان بابا نے گھبرا کر پوچھا۔ شیخ نے انہیں بس یہ بتایا کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شیخ خان بابا کو جواب دے کر امتصال کے لیے کچھ کھانے کو لینے گیا اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک ٹرے موجود تھی۔ خان بابا شیخ ابراہیم کو اس طرح کام کرتے دیکھ اپنی ہنسی چھپانے لگے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اپنے کمرے میں پہنچا اور زبردستی اٹھا کر ٹیبلٹ اور دودھ دیا۔ امتصال شاید اب بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی، اسی لیے شیخ کے کندھے پر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ شیخ نے یہ خوبصورت لمحہ اپنے کیمرے میں قید کیا اور امتصال کو خود سے الگ کیا اور لٹا کر کمفرٹر اڑا دیا۔ خود اپنی شرٹ اتار کر اس کے دوسری طرف آ کر لیٹا اور امتصال کا سر اپنے بازو پر رکھا تو امتصال نے بھی اپنا رخ شیخ کی طرف کیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ شیخ اس کی اس خوبصورت ادا پر جان و دل سے نثار ہوا۔ امتصال آج کتنے سالوں بعد اس کی باہوں میں تھی۔ شیخ اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ امتصال کو اب ہوش آنے لگا تھا۔ اسے نیند میں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی گرفت میں ہو۔ امتصال نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی شیخ ابراہیم کو پایا، جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امتصال شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی بے خیالی میں شیخ کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہے۔ شیخ کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امتصال نے اس کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ شاید یہ دوائیوں کا ہی اثر تھا جو امتصال اس طرح بیہیو کر رہی تھی۔ شیخ نے اس موقع کو قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھا اور امتصال کے دل میں کیا ہے وہ جاننے کی ٹھانی۔ شیخ نے امتصال کو اپنے مزید قریب کیا۔ امتصال اس کے سینے پر آ گری۔ سارے بال شیخ کے چہرے پر بکھر گئے۔ شیخ نے اپنے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ امتصال شیخ کی طرف تھوڑا سا جھکی اور اس کے ماتھے پر اپنی نرم و نازک ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ شیخ نے بھی اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیے۔ امتصال نے جب دیکھا کہ شیخ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ کچھ دیر بعد جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو شیخ نے اپنی آنکھیں کھولی تو امتصال کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر شیخ ابراہیم کو لگا کہ وہ اس کی آنکھوں کی جلتھل میں گم ہو جائے گا۔ اس کا خود پر سے قابو کھوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو بے مول ہوتے، شیخ نے وہ آنسو اپنے لبوں سے چن لیے۔ امتصال سو چکی تھی۔ شیخ بھی خود پر بڑی مشکل سے قابو کرتا امتصال کے پاس سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ شیخ فریش ہو کر آیا تو امتصال گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شیخ نے نرمی سے اس کے چہرے سے لٹوں کو ہٹایا اور اسے خود میں سمیٹ کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ شیخ کو پتہ ہی نہ لگا کہ کب امتصال کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ لگی۔ دونوں ہی شاید کافی عرصے بعد پرسکون نیند سوئے تھے، تبھی اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ امتصال کی آنکھ اپنے پر پڑتی سورج کی روشنی سے کھلی۔
اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ یہ کمرہ اس کا تو نہیں تھا، وہ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا؟ ابھی تک اس کے حواس بھی بحال نہیں ہوئے تھے کہ اپنی گردن پر کسی کی دھکتی سانسیں اور کمر پر گرفت محسوس ہوئی۔ امتصال نے جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا تو اپنے ساتھ شیس ابراہیم کو شرٹ لیس دے کر اس کے چھکے ہی چھوٹ گئے اور امتصال نے ایک زوردار چیخ ماری۔ شیس جو کہ گہری نیند میں تھا، چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھا اور بیڈ سے نیچے جا گرا۔ امتصال جو شوق کی حالت میں یہ سب دیکھ رہی تھی، شیس کو اس طرح گرتے دیکھ کر کہکا لگا اٹھی اور شیس ابراہیم تو اس کی ہنسی میں ہی کھو کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے امتصال کی ہنسی نے شیس ابراہیم کی بے رونق زندگی میں روشنی سی بھرتی ہو۔ شیس مبہوت ہو کر یہ طلسماتی منظر دیکھنے لگا۔ امتصال جو کب سے پیٹ پکڑ کر ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خود پر شیس کی پڑتی گہری نظروں نے اس کی چلتی ہنسی کو بریک لگایا اور کل کا پورا واقعہ امتصال کو پوری جاذبیت کے ساتھ یاد آیا۔ شیس کا اسے زبردستی خود کے قریب کرنا، اس کا بے ہوش ہونا اور اس کے بعد کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ امتصال نے خود پر ازلی کھول چڑھایا اور شیس ابراہیم کی طرف لپکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے خود کو؟ کیوں میری زندگی عذاب بنانا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی تکلیف کا احساس ہے، میری اذیت کچھ نہیں۔ میری ذات تمہاری نظروں میں اتنی بے مول ہے کہ تم ایک ٹیشو پیپر کی طرح میرا استعمال کرو۔ شیس جو کب سے امتصال کی باتیں سن کر خود پر قابو کیے بیٹھا تھا، اس کی استعمال کرنے والی بات پر پھر سے پارا ہائی ہونے لگا۔ شیس نے امتصال کو زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ کب کیا میں نے تمہارا استعمال، امتصال شیس ابراہیم؟ کب میں نے تمہارے پاک وجود کو اپنے ہوس زدہ لمس سے نوازا؟ کب میں نے تم سے اپنی راتیں رنگین کی؟ بولو کب؟ شیس بول نہیں دھا رہا تھا۔ اس کی دھار اور جبڑے میں ہونے والے درد سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیس نے جب اسے درد میں دیکھا تو اس کا جبڑا اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا اور امتصال کی آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کو اپنے لبوں سے چنا۔ نہ جانے کیوں امتصال اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ کیوں اس کا لمس روح کی گہرائی میں اترتا محسوس ہوتا؟ کیوں؟ اس کا امتصال کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شاید اس ستم گر کی قربت بھی اسے سکون دینے لگی تھی، مگر اب امتصال کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح شیس ابراہیم سے دور جانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ امتصال نے شیس کو دھکا دیا اور پاس پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی۔ امتصال کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر شیس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوری طور پر اس کے ہاتھ سے چھری لینے کی کوشش کی، جسے امتصال نے ناکام بنا دیا۔ شیس ابراہیم، اب اگر تم میرے قریب آئے یا مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ امتصال شاہ کا وعدہ ہے تم سے، اپنے جسم کے ہر اس حصے کو تکلیف دوں گی جہاں تمہارا لمس موجود ہو۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما لے۔ شیس کے تو یہ سب دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے۔ اسے پتا تھا امتصال کا ری ایکشن اچھا نہیں ہوگا، مگر اس حد تک چلی جائے گی کہ خود کو نقصان پہنچائے گی، یہ نہیں سوچا تھا۔ شیس نے تحمل سے کام لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امتصال ضد کی بہت پکی ہو۔ وہ آج اسے حقیقت بتانے کی ٹھان چکا تھا۔ بس کرو، کب تک یوں مجھے اور خود کو سزا دو گی؟ وہ لڑکی ایک سازش تھی، میرے لیے بچھایا جال تھا، میری محبت کا کرا امتحان تھا جس میں تم فیل ہوئی۔ تم نے مجھے ہجر سونپا، اس کا مقصد ہی ہم دونوں کو الگ کرنا تھا۔ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لو۔ کہتے شیس نے ایک ویڈیو اس کے سامنے پلے کی تھی جس میں وہ بد کردار لڑکی اپنے فون پر کسی سے گفتگو کرتی دکھائی دے رہی تھی، جو شیس اور امتصال کو تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ کتنا کچھ سہا تھا امتصال نے اکیلے، اس بے وفائی کی وجہ سے۔ سب کچھ جیسے صاف ہوا تھا، تکلیف سے آنسو بھل بھل بہہ نکلے۔ وہ کیا سمجھتی رہی اور کیا نکلا؟ حقیقت نے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتار دی تھی۔ وہ دوڑ کر شیس کے سینے سے جا لگی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے لگی۔ یہ شخص اس کی زندگی کا اثاثہ تھا، اب اسے دور کرنا محال تھا۔ شیس نے بھی متاع جان سمجھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تھے، اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔